یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کہاں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لبات تا ہوئے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے سارے قرآن دے اندر ایک دفعہ والضحا فرمایا ہے، اور وہ والضحا میرے محمد مصطفیٰ علیہ فرمایا۔ اس لیے سے میں بابا کی دعا کہہ رہا ہوں، تیرے جیا سونا نبی لبات تا ہوئے کوئی سانو تے بس نا پتا تیرے جیا نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اے جھوڑا تیرے جیا کوئی نہیں۔ کیوں؟ رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اچھا جڑے رسول بھیجے تھے نا نبی، پہلی گل کہ فضل اللہ اسی سارے فضیلت یافتہ بھیجے، انہاں جو ہلکا چھوٹا کوئی بھی نہیں، ساری وڈے نے۔ پھر فرمایا بعضهم علی بعض، انہاں جو بعض نوں میں رب ذوالجلال بعض تے فضیلت عطا فرمایا، انہاں فضیلت آلیا جو پھر تخفیف فرما کے اسی بعض نو بعض دا سردار بنا چھوڑے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، ہر اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ اچھے سارے خدا دے نبی نے، لیکن سرتاج نبی رب نے محمد مصطفیٰ کو بنا کے ایک کائنات تے ایام فرما چھوڑیا، نبی سارا ہی میرا، ہر ایک نبی کمال ہے، لیکن انہاں کمال آنے دا با کمال نبی آمنہ بلال بن گیا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اور نجدی دور ہو۔ جب یہ شان معراج بیان کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک بندہ ہے وہ سویا پڑا ہے، اسے جگایا گیا، پھر مسجد حرام سے اقصی پہنچا، پھر اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکہ سے لاوکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل تسلیم نہیں کرتا۔ میں کیا او چول انسان، تینوں محمد مصطفیٰ دا اسرا سمجھ نہیں آیا، خود محمد عربی کی نہیں سمجھ آیا۔ سفر ہے محمد مصطفیٰ دا اسرار سمجھ نہیں آیا۔ جب ہم مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، رفعت عظمت و توقیر مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا تجھے محمد مصطفیٰ کی معراج سفر نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ کا سفر نہیں آیا۔ محمد مصطفیٰ کے جب عمر کی بات کی جائے، عمر نہیں سمجھ آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو کر شیطان اس سے بھاگتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا ابو بکر ذکر کیا جائے وہ سمجھ نہیں آتا، عثمان ذکر کیا جائے وہ سمجھ نہیں آتا، علی ذکر کیا جائے وہ سمجھ نہیں آتا۔ محمد مصطفیٰ کے غلام سمجھ نہیں آتے۔ جب غلام مصطفیٰ سمجھ نہیں آتے، خود رب کعبہ کا حبیب کیسے سمجھ آتے؟ سبحان لفظ تین میں نے پڑھے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان ایک اپنے ذمہ نے دو دن دی تقریر
گھنٹے نہیں 2 دن نہیں اسرا بے اسرا سیر محمد مصطفیٰ دی ایک الگ تقریر ہے بے عبدی ہی کیونکہ میرے ذہن کے اندر وہ جملہ بیٹھ گیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بے عبدی ہی پہ بات کرتے ہیں رب نے بے عبدی ہی کیوں فرمایا بے رسول ہی بے نبی ہی اور کئی کائنات کے اور کئی مراتب تھے رب نے بے نبی ہی بے رسول ہی چھوڑ کر بے عبدی ہی فرمایا رب جانتا ہے ہر بات کو کل نجدی بھی آئیں گے کل منافق بھی آئیں گے کل محمد مصطفیٰ سے بغض رکھنے والے بھی آئیں گے جس طرح تو مشہور کتابوں کے حوالہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج ملی ہے محمد مصطفیٰ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں رب نے اپنے حبیب کو 34 بار معراج عطا کی ہے 33 بار جو معراج ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی روحانی معراج تھی 1 مرتبہ رب نے اپنے حبیب کو جسمانی معراج عطا فرمائی عبدی ہی کا لفظ اس بات کا مستعد ہے میرا حبیب روحانیت میں تو ہر وقت رب ذوالجلال کے ساتھ میں روحانیت میں اب ہر وقت محمد مصطفیٰ روحانیت میں ہر وقت رب کی خدمت میں سیر کرتا حاضری دیتا نظر آتا ہے کہ عبدی ہی اس بات کی صداقت اور دلیل ہے میرا حبیب نورانیت میں نہیں اپنے جسم انصری کے ساتھ مجھ رب کی بارگاہ تک اور بے عبدی ابد انسان اللہ نے رسول بنا کر بھیجا محمد عربی کو رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں کو امتیوں کو سنبھالتا ہے اور بندہ وہ ہوتا ہے جسے رب سنبھالتا ہے وہ یاد رکھنا انت نجدی دیکھ لے انت نجدی دیکھ لے وہ یاد رکھیے گا پر رسول وہ ہوتا ہے جو امت کی طرف بن کے آئے امت کو سنبھالنے کے لیے بندہ وہ ہوتا ہے جسے رب سنبھالتا ہے رب نے حبیب کو رسول بنا کے بھیجا پھر عبدی ہی کا صحرا سجا کے اپنے پاس بلایا رب گویا یہی بتانا چاہتا ہے اے حبیب میں نے تجھے کائنات کو سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے تجھے میں سنبھال رہا ہوں لہذا جو تیرا ہوا وہ میرا ہوا جو میرا ہوا وہ تیرا ہوا بریلی کے تاجدار نے میرا دل کہتا ہے یہی دیکھ کے لکھا تھا تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہ نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بھی ہے اور مواہب الرسائل کے مواہب الدنیا نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب میرا مصطفیٰ معراج سے واپس آنے لگتا ہے معراج سے واپسی کرنے لگتا ہے تو رب نے یہ فرمایا حبیب کو کہ اے حبیب جب واپس جانا نا تو امتیوں کو یہ پیغام دینا آنا لہم اذا عاشوا اے امتیوں تم زندہ رہو تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر فرمایا آنا لہم اذا موتوا جب تم مر جاؤ اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اے حبیب انہیں یہ بھی بتا دیجئے گا آنا لہم اذا بعثوا کل حشر کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے محمد اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا یہ موحدت 40-50 سال کی عمر میں عبادات و ریاضات کر کے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی غلامی سے دور رکھ کے رب کے قریب نہ ماننا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بندہ بھی قیامت کے روز اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا فقط رب کی رحمت سے جائے گا توجہ کر رب کی رحمت کیا ہے اٹھا قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ رحمت جو رب کی ہے جس کی وجہ سے کل ہر فرد نے
کہتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے بدلے میں جنت لے لوں، کوئی نہیں جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہر بندہ خدا کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ خدا کی رحمت دیکھنی ہو تو قرآن گواہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد مصطفیٰ کے تصرف سے جنت ملے گی ہر ایک بندہ مستحق کی جنت۔ اور پھر ہے حبیب ہمارے۔ اچھا ایک اور جملہ شاید کسی کی سمجھ میں آئے، جو میری مسند صدارت کے جتنے اور میرے استاد بن کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر سے جملہ، محمد مصطفیٰ کا یہاں سے سفر رب ذوالجلال سے ملاقات تک، یہ قربت کا سفر ہے حضور، یہ قربت کا سفر ہے۔ خدا مصطفیٰ قریب ہوئے ظاہری طور پر بھی، اور جو ان کی شایان شان تھا ملے، قربت ہوئی۔ یہ جملہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، معراج کا خلاصہ بھی یہی ہے، معراج ہوئی قربت کے لیے، مصطفیٰ معراج پر گئے قربت کے لیے۔ اب سنیے، ایک بار گئے قربت کے لیے زمین سے خدا تک، ایک بار گئے قربت کے لیے، اب سمجھ آئے گی اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، معراج تھی قربت، اس میں راز تھا قربت۔ میرا حبیب ایک بار گیا قربت کے لیے، دیکھیے اٹھا کر کتابیں، میرا مصطفیٰ 9 بار گیا امت کے لیے۔ سمجھ کسے نہیں آئی ہونی، دیکھو توجہ کریے، محمد مصطفیٰ کو جب نماز ملی، آئے موسیٰ نے کہا واپس جا، ایک مرتبہ گئے امت کے لیے، دوسری مرتبہ 45، پھر واپس جا، دوسری دفعہ گئے امت کے لیے، پھر تیسری دفعہ، پھر 34 دفعہ، پھر 5ویں، 6ٹی، 7ویں، 8ویں، 9ویں مرتبہ گئے، 45 ماہ ہوئی۔ کیوں نہ کہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دیکھو مصطفیٰ قربت کے لیے ایک مرتبہ گیا امت کے لیے، 9 مرتبہ واپس۔ پھر لوٹتے ہیں بعبدہ کی طرف، ایک بعبدہ کا یہ لباب اور یہ طریق ہے۔ اب دوسرے طریق پہ آئے، اسرا بعبدہ، بعبد نہیں، بعبدہ ضمیر لگا کر محمد مصطفیٰ کی عبودیت کو خاص فرما دے، اپنے خاص بندے کو۔ جب رب بھی قرآن کو گواہ بنا کر عبد خاص بنا رہا ہے، چولہا تو کون ہوتا ہے کہتا ہے میرے جیسا ہے۔ اور دیکھو نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اے بڑا رولانا کہ تو عبدہ دا، وہ تو ہماری طرح ہے، نہیں وہ تیری طرح نہیں ہے، وہ تیری طرح ہرگز نہیں ہے، تو بھی بندہ ہے، تیرے لیے ضروری ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو بھی بندہ ہے، وہ ایسا بندہ ہے جس طرف منہ پھیر دے گا اسی طرف کعبہ پھیر دے گا۔ تو بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، فرق کتنا ہے، تو بندہ ہے، تیری بیٹے نہیں مانتے، وہ بندہ ہے، جبریل آسمان سے آگے جس کے گلے میں چومتا ہے۔ تو بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، ارے تو وہ بندہ ہے جو خدا کی رضا کا پابند ہے، وہ بندہ ہے جس کی بے نیاز کی رضا طلب کرتا ہے۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ اے میرے آقا، کائنات کا ہر ایک ذرہ رب فرماتا ہے، اے میرے آقا اس کائنات کا ہر ایک ذرہ میری رضا چاہتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا رب یہ اعلان کرتا ہوں، اے حبیب میں اگر کسی کی رضا چاہتا ہوں تو وہ تو میرا محمد ہے۔ ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندہ ہے۔ جبریل جس کے چوکھٹ پہ کھڑا ہے، میکائیل جس کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، اسرافیل جس کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ کھڑا ہے،
اور پھر جس کے وضو کرنے تجھے پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، محمد مصطفیٰ کے وضو کے لیے بھی آب کوثر آب اتر کے آتا ہے۔ تو بھی بندہ ہے، وہ بھی بندے ہیں، فرق فقط اتنا ہے تو بندہ ہے، وہ خدا کے خاص بندے ہیں۔ تو بندہ ہے، وہ خدا کے خاص بندے ہیں۔ عزیزان محتشم، پر ایک آخری جملہ، معراج جتنا بھی یہ تذکرہ ہے، واقعہ ہے اور خلاصہ ہے، لبے لباب یہ عشق کی زبان ہے، کیونکہ میں تو ہوں عشق کا قائل، نہ لمبے پینڈے فام اللہ کوئی یاد دگل فرار۔ یہ عشق کی باتیں کمال ہوتی ہے، یہ ان کتابی علموں سے کئی آگے نکل جایا کرتی ہے۔ عزیزان محتشم، معراج خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ملنا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ملنا یہ معراج کہلاتا ہے۔ آخری جملے میں کہنا ہوں، تسی تھوڑا سی جا کے سن سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ تسی سن سکتے ہو تو سبحان اللہ بول سکتے ہو؟ آخری جملے، معراج مصطفیٰ کی معراج، اس کا خلاصہ برعکس کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ سوئے پڑے ہیں، جبریل امی آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، 70,000 فرشتہ ہر ایک کے ساتھ آیا، وہ سونے کے تشت آئے، وہ زیورات اور وہ زرتون اور یاقوت کے تشت بنے ہوئے آئے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے، آب کوثر آیا، پھر براق آیا، پھر محمد مصطفیٰ سوار ہوئے، پھر چلے اقصیٰ کی طرف، اقصیٰ سے پہنچے، پھر امامت کرائی انبیاء و رسول کی، پھر اگلا سفر، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پہلے آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات، تیسرے آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ ہر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، پھر ایک ایسی جگہ آئی جہاں جبریل امی بھی رک گئے، جبریل امی بھی ہاتھ باندھ گئے، پھر اس سے آگے میرا مصطفیٰ گیا، پھر وہاں کا آگے کسی کو نہیں پتا، یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے حقیقت معراج۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ معراج ہے، لیکن عاشق سے پوچھئے، کسی عاشق سے پوچھئے، محمد مصطفیٰ سے، محبت عشق رکھنے والے سے پوچھئے، وہ ہرگز ایسا ترجمہ، ایسا ہرگز نقش نہیں کھینچے گا۔ کیا کہے گا؟ کہنا کچھ یوں بنتا ہے، لوگوں معراج اسی طرح کی ہوئی، محمد مصطفیٰ کی معراج اسی طرح کی ہوئی، لیکن اس کی زبانی سنیے، محبت عشق اور فکر کو ملا کے دیکھیے، پھر کچھ یوں بنتا ہے کہ جس طرح میں کہنے لگا ہوں، محمد مصطفیٰ کی معراج اینڈ پہ ہوتی ہے، اس سے پہلے کئی اور معراجیں ہو جاتی ہیں۔ جبریل آیا، محمد مصطفیٰ کے قدم چومے، وہ جبریل کی معراج ہو گئی تھی۔ جب میکائیل آیا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، وہ میکائیل کی معراج تھی۔ براق آیا، محمد مصطفیٰ نے سواری کی، وہ براق کی معراج ہو گئی تھی۔ پھر محمد مصطفیٰ اقصیٰ کے مقام میں پہنچا، جب مسجد میں پہنچے، وہ مسجد کی طرح دیوار کی معراج ہوتی ہے، انبیاء رسول کی امامت کرائی، وہ انبیاء رسول کی معراج ہوتی ہے۔ پھر آگے کا سفر ہوا، آگے جہاں تک میرا نبی گیا، جبریل ساتھ رہا، ہر ایک آسمان پہ نبی ملے، آسمان آئے، ہر ایک نبی، ہر آسمان کی معراج ہوئی، پھر جبریل واپس آیا۔ سنو، ایک معراج الگ، پہلے یہ 20 معراجیں ہوئی، اس کے بعد جو خاص معراج تھی وہ محمد مصطفیٰ نے اپنے خدا سے مل کر اسے تقریر پہ پہنچا۔ عزیزان محتشم، لوگ ایک معراج کہتے ہیں، لیکن ایک معراج حقیقت میں نہیں آئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس واقعے معراج میں ہزاروں معراجیں رب نے چھپا کے رکھا۔ دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے، سوچنے والی عقل ہونی چاہیے، تب نظر آتا ہے۔ ایک عاشق نے ایک اور نقشہ کھینچا، جب محمد مصطفیٰ اس مقام پہ پہنچے نا جہاں جبریل نے ہاتھ باندھ لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو اپنے حبیب کی شان، ہاتھ باندھ دیے جبریل نے، جبریل ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ چل دیتے ہیں۔ جبریل پیچھے سے بلاتے ہیں کریم آقا کو، حضور چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔
تسی سوتی بیٹھے ہو بالکل یار تسی ہر گلی میرے کے پاس چھوڑ دے اے پھر میں اچھی اچھی اخواما آپ کو سبحان اللہ بھی ضرور سے ایک دفعہ بولو نا سبحان اللہ ایک دفعہ تھوڑی ڈھیلی تو مان لگا تو میں نے چلنا ہے نہیں میں چلنا ہے کوئی نہیں اے تسی ایک دفعہ بولو سبحان اللہ 4-5 دفعہ آواز نہ دے پھر دیکھنا تقدیر ختم ہونے کے لیے دیکھو جب جبریل امین واپس آیا کہ میں نہیں جا سکتا محمد مصطفیٰ آگے چل دیے پھر جبریل نے پوچھا حضور جی جبریل حضور چلے جاؤ گے پھر محمد مصطفیٰ فرمایا جی چلا جاؤں گا پھر آگے قریب چلے تو جبریل نے عرض کی حضور واقعی چلے جاؤ گے پھر مصطفیٰ کریم نے پیچھے دیکھا ہاں جبریل چلا جاؤں گا پھر جب تیسری بار چلے جبریل نے کہا حضور پھر چلے جاؤ گے کریم آقا نے فرمایا واپس آ گئے آپ فرماتے جبریل بتا کہنا کیا چاہتا ہے اب وہ ایک پہلے مکالمہ ہوا تھا اس سے پہلے جبریل آ کر اسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ بڑے ہیں یا میں بڑے ہوں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں محمد مصطفیٰ کے غلاموں جبریل امین سے کریم آقا نے پوچھا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے جبریل عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کیا نشانی تھی کریم آقا نے فرمایا کوئی ایک نشانی کوئی ایک ذات نہیں تو پھر جبریل امین نے کہا خدا کا جو عرش ہے نا اس کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا میرے آقا مجھے اپنی عمر کا اور کوئی نہیں پتا وہ جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا نا وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا سارے عقل والے بیٹھے ہو ان کیلکولیٹ کرو نا تو جبریل امین کی اس وقت عمر بڑھتی آئی 5 ارب 4 کروڑ سال کنی 5 ارب 4 کروڑ سال عمر بننی جے 72,000 ضرب دے وہ ذہن میں رکھ کے پھر آخر اسلام نے پوچھا اے جبریل جی اگر تیرے کو تارا دکھایا جائے تو پہچان سے آقا نے جب اپنا امام رحمت پیچھے کیا نا جبریل امین کی جب نظر پڑی تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں جبریل نے فرمایا اے حبیب یہ ستارہ وہی ہے جو میں آسمان پہ دیکھا کرتا تھا محمد مصطفیٰ نے فرمایا جبریل مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ اور کوئی نہیں میں خدا کا نبی محمد مصطفیٰ ہوں کوئی اتھے کہنا پڑ جائے اتھے کہنا پڑ جائے کریم آقا نے فرمایا جبریل میں اس وقت بھی نبی تھا کنت نبی چم وآدم بین الماء والطین اے جبریل میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا میں اتنے انج کما کہ قلب نہ ہو سی جس وقت آدم گانے دے اندر سی میرا حبیب اس وقت بھی آسمان دے تانے دے اندر جس وقت آدم گانے دے اندر سی اس وقت بھی میرا نبی تانے دے اندر یہ ہے وہ اون ذہن اس رکھ کے جبریل پوچھ رہا حضور چلے جا سو کریم آقا نے فرمایا پوچھنا کیا چاہتا ہے آج کرتا ہے جبریل امین آقا مجھے 5 ارب 4 کروڑ سال یہاں ہو گئے اس سے آگے کا راستہ تو میں بھی نہیں جانتا آپ کیسے جاؤ اس سے آگے کا راستہ تو میں بھی نہیں جانتا آپ کیسے جانو گے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ سے بڑے میری اکھا دے سامنے میں رکنے بھتے علی رانے وقار میرا دل کہنے محمد مصطفیٰ نے یہی جواب ارشاد فرمایا ہو گیا جدو جبریل امین نے اے کیا کہ آقا اس تو آگے دراست میں بھی نہیں جان رہا تسی آگے کی جاؤ گے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہونا ایک آہد سی تجا آہد سی اے کل پسارا کرنائے ایک آہد سی تجا آہد سی اے کل پسارا کرنائے
تذکرے کرتے رہیے. آخر گل یہ مکنی ہے جڑی پہلی دا بابا فرما گیا ہے. آپ کہیں تو فرمایا نبی سارے سونے نے, رسول سارے سونے نے, جڑا افضل البشر ہے آدم تو بھی پہلے محمد رسول اللہ ہے. تائیں دے کہنے ہیں ملکوں کونین میں انبیاء تاجدار, ملکوں کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا ہمارا نبی, تاجداروں کا ہمارا نبی. ہر عاشق میں کہنا بندے سب سے سب سے والا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا. سارے نبیوں کو مرتبہ و مقام ملے گے. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو جڑا مرتبہ و مقام سب کو بلند عطا فرمایا ہے. کائنات والے ان میں راجا دے موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال کے نال کلام اپنے آپ قابو وچ نہیں رکھ سکے. اے محمد رسول اللہ دی شان رب نو سامنے بیٹھ کے ویدا رہے تے ڈگمگایا بھی نہیں. اے شان محمد مصطفیٰ ہے, اے شان سید الورا ہے, امام الانبیاء ہے. تائیوں تے اقصی دی مسجد دے اندر ہر نبی نے یہ کیا ہے, اسی بھی کہتے ہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا, جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. رب عالم